بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اور ان کی امت پر اپنی رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ربیع الاول کا پہلا اتوار ہے اور چھٹی کا دن ہے۔ باقی دنوں میں آپ نے یقیناً مصروفیات میں زندگی گزاری ہوگی، گھر کے کام کاج میں، دفتر میں، کسی اور جگہ پر، لیکن آج چونکہ چھٹی کا دن ہے، آج اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر عصر کی نماز کے بعد اللہ سے ضرور مانگنا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو میرا رب عرش والا فرشتوں کو بلا کر فرماتا ہے، اے فرشتو، تم نے کہا تھا کہ انسان کو نہ بنا، لیکن دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ ناظرین، بات کو تھوڑا سا غور سے سمجھ لینا۔ جو امید ہوتی ہے، آخری امید، وہ اللہ پر ہوتی ہے۔ جب آپ کے دنیا کے رشتہ دار، دنیا کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے آسرا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ اب اللہ کا ہی نمبر ہے، اب اللہ کی مرضی، جیسے وہ چاہے ایسے کر دے۔ اس کی مثال آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بیماری کی حالت میں لوگ اس کو پہلے مقامی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد علاقے کے اندر کوئی اور ڈاکٹر اچھا ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اگر وہاں پر بھی نہیں تو نزدیک ترین شہر کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں۔ جب چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے کام چڑھ جاتا ہے تو پھر آخر میں بڑے ہسپتال کے اندر لے کر جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر پمز ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ لاہور ہے، نشتر ہاسپٹل ہے، اور بے نظیر ہسپتال راولپنڈی، شفا انٹرنیشنل، اور کافی ہاسپٹل ہے، اتفاق ہاسپٹل ہے۔ تو ان ہاسپٹلوں میں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لے کر جاتے ہیں۔ جب وہاں سے بھی ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تو پھر وہ اس مریض کو گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ گھر والے پھر محلے داری ہوتی ہے، دوست احباب، رشتہ دار، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو پھر وہ پوچھنے کے لیے اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں بھائی کیا بنا، تو پھر وہ پوری رام کہانی سناتے ہیں اس بندے کو کہ پہلے اس ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ مسئلہ اس کو بنا تھا شروع میں، پھر ہم وہاں گئے، پھر اس ڈاکٹر کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر بڑے ہاسپٹل میں۔ تو جب ساری رام کہانی سنا کر وہ چپ کر جاتا ہے نا، پوچھنے والا پھر رکتا تو نہیں نا، پھر کہتا ہے ہن اگوں کی پروگرام ہے، ہن کی سوچا جائے۔ اس کا پھر آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ بس اب اللہ کی راہ ہے، اللہ کی گلی، اب اللہ جانے اس کی مرضی۔ ہم نے تو سارے ڈاکٹروں سے جو ہے وہ دوائی لی ہے،
ہم سارے ہاسپٹل پھر آئے ہیں تو سب نے کہا ہے کہ اب گھر لے جاؤ، تو اب اللہ کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھو نا، سب سے پہلے آپ وسائل تلاش کرتے رہے، پہلے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، پھر بڑے ہاسپٹل، پھر اس سے بڑے۔ جب سب سے جواب ملا تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب اللہ کی مرضی۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کی مرضی سب سے پہلے کہو۔ اگر اب آپ کو پتہ چلے نا کہ اللہ کی مرضی، تو یہی کام شروع میں کر لو، تو یقین جانیے انسان کے ایمان کی تقویت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ جب اس بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں رہتا، تو پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ اب اللہ کی مرضی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر یہی تبلیغ کی ہے کہ جب آپ کو تھوڑی سی مشکل آ جائے، بڑی تو بڑی ہے نا، تھوڑی بھی آ جائے، مثلا تنگ دستی کی ہے، گھر کے اندر کوئی معاملات ہے، بچوں کے معاملات ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی اور معاملات ہیں، تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، میرا اللہ اسی وقت آپ کو عطا کرے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، جب کافر لوگ آپ سے پوچھے کہ ہم آپ کے اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں، تو ان کو کہو کہ اللہ آپ کے قریب ہے، جس وقت جب چاہو پکارو، اللہ سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بالکل اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اللہ جب آپ پکارتے ہو تو اللہ جی سے جواب دیتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، آج اتوار ہے، عصر کی نماز کے بعد کا معمول بناؤ، اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا ایک آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عام چیز نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے، ڈراتے ہیں کہ تم نے پڑھا، یہ بڑا گرم ہے، یہ بڑا فلاں ہے۔ یہ میرے بھائی، اللہ کا قرآن نفع دینے والی چیز ہے، نقصان دینے والی چیز نہیں ہے۔ جہلی پیر آپ کو فائدے کا جھانسا دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا رب یہ قرآن، محمد مصطفیٰ، صحابہ اکرام، آپ کی آل اولاد، وہ آپ کو جب بلاتی ہے تو نقصان نہیں، نفع دینے کے لیے۔ تو اس لیے اس عمل کو کرو اور اپنی زندگیوں کے اندر سکون لے کر آؤ۔ اللہ حافظ۔